ہونا چاہیے، اس میں سمجھنا چاہیے اس میں ہماری بھلائی ہے، حکمت ہے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں تو ان کو گردے میں تکلیف ہوتی تھی، اور جب گردے کا درد چھڑ جاتا تھا تو بڑی شدید تکلیف ہوتی تھی۔ تو وہ اس وقت جب گردے کی تکلیف میں ہوتے تو اپنے مقامی زبان کے اندر ایک شعر پڑھتے تھے، فرماتے تھے کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ وہ اپنی مقامی زبان میں پڑھتے تھے کہ لطف سجن دم بدم، سجن کہتے ہیں محبوب کو، کہ محبوب کی نعمتیں تو ہم ہمیشہ استعمال کر ہی رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی طرف سے تکلیف بھی آ جاتی، اس کی نعمتوں میں بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تکلیف کے اندر بھی اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہ وہ تکلیف جو آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ تکلیف کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آتی، وہ تکلیف بھی آتی ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنی طرف اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں، رجوع کرنے کے لیے آتی ہے، اور آخرت کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ تو انسان یہ سوچ لے تو پھر وہ تکلیف اسے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دانائی ہے۔ تو آپ دیکھیے اسی دانائی کا ایک حصہ اب آپ اپنے آپ کو خود سوچتے رہیں کہ آیا ہمارا اندر کا لیول کیا ہے، ہمارے اندر یہ حکمت ہے؟ اگر ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے ہمارے اوپر بھی، ہمیں بھی عطا فرمائی۔ نہیں ہے تو اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعا کریں۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک انسان کے طلب پر، اس کے دل پر اللہ پاک فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے دل میں اس چیز کی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیے حکمت کی بات کیا ہے، فرمایا انشکر للہ، اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر۔ جو بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اس میں خاص طور پر صحت اللہ نے دی، اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے اپنا تعلق اپنے نبی کی نسبت عطا فرمائی، اللہ نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا، نہ قرآن کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا، نہ آپ کی تعلیمات کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا، یہ نہیں۔ آج ہم مسلمان ترقی یافتہ ممالک کی طرف جب دیکھتے ہیں تو بعض مرتبہ بعض لوگ کو اپنے دین کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے کہ جی دیکھیے ترقی یافتہ ممالک جو تھے وہ خنزیر کھا رہے ہیں، اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے خنزیر حرام ہے۔ وہ جو دیکھیے جی وہ ترقی یافتہ ممالک ہے، وہ تو خنزیر کھاتے ہیں، اور ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے خنزیر حرام۔ آپ نے سوچا کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی جو ان کے دانشور ہیں، ان کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کئی بار ان کو بتا دیا کہ یہ خنزیر تمہاری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ان کو آج ان کے طبیب اور ڈاکٹر بتا رہے ہیں، ہمیں 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے کرم سے بتا دیا۔ تو اس میں شرمندگی کی کیا بات؟ اور وہ شراب پی رہے ہیں تو شراب کے نقصانات کتنے ہیں؟ اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ شراب انسانی فطرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پہلے ایک چیز سے بتا دیا۔ ایک آدمی لٹنے کے بعد پھر اسے پتا چلے، اور ایک کو پہلے پتا کوئی بتا دے تو بتانے والے کا شکر گزار ہونا چاہیے، یار ہمیں تو پہلے بتا دیا۔ وہ تو لٹ گئے، تباہ ہو گئے، وہ تو اس کلچر سے تنگ آ گئے جس کلچر کو انہوں نے خود پھیلایا۔ ہمیں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ چیزیں انسانی فطرت کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ نے کہا شکر آپ ادا کرتے ہیں، یہ حکمت ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ توحید میں آپ وفا کرتے ہیں کہ اپنا نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، کہ
اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر بڑے کا کوئی حق بھی ہے۔ یہ بات بھی اگر اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکمت ہے۔ آج آپ دیکھیں حکومتیں، حکمران اپنی بات منوانے کے لیے وہ کیسے غریب عوام پہ برہم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ان میں اللہ اتنا بڑا ہے، اتنی طاقت کا مالک ہے، لیکن کبھی اللہ پاک ایسے غضب میں نہیں آتے۔ لیکن شرافت کا، حکمت کا تقاضا یہ کہ اللہ بڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے جب ہمارا کہنا نہیں مانتے تو ہم کتنے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا، میں حیران ہو گیا کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی، بیوی دیندار تھی، وہ بندہ خود نماز نہیں پڑھتا تھا، تو بہرحال اس کی بیوی نے کئی طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کو نماز کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ کرتے کرتے اس میں کوئی 10-12 سال گزر گئے، اللہ پاک نے ان کو 3-4 بچے بھی عطا فرما دیے۔ بچے اپنے حساب سے کوئی 7 سال کا، کوئی 8 سال کا، اس حساب سے بڑے بھی ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے جو آنے کا ٹائم تھا، وقت تھا اس کے آنے کا، یہ آتا تھا کوئی 4-5 بجے کے قریب گھر آتا تھا۔ بیوی نے کیا کیا کہ بچوں کو کہا کہ آج جب تمہارے ابو آئیں گے وہ بیل بجائیں گے، کسی نے دروازہ نہیں کھولنا جب تک میں نہ کہوں۔ اور اندر کیا کیا کہ اس نے باہر صحن میں دروازے کے سامنے خود بھی اور بچوں کو بھی جناب بلہ ہاتھ میں دے دیا اور گیند دے دی، اور وہاں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا۔ اب یہ جب صاحب آئے، انہوں نے بیل بجائی، اندر سے کوئی رسپانس، آوازیں آ رہی ہے گیند کی اور بلے کی اور ساری آوازیں آ رہی، پھر بیل بجائی، پھر کوئی رسپانس نہیں، پھر بیل بجائے، پھر نہیں، پھر اس نے زور زور سے دروازے کی کنڈی بجانے شروع کی، کوئی رسپانس نہیں۔ 5 مرتبہ اس نے ایسا کیا، کوئی رسپانس۔ 6ٹھی مرتبہ جب اس نے زور سے دروازہ بجایا تو پھر بیوی نے بیٹے کو اشارہ کیا کہ جاؤ دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا تو اس کے تو غصے میں حالت خراب تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ بچوں کے لیے چائے کے لیے اسنیکس لایا تھا، وہ کچھ سموسے وموسے، وہ جناب تھیلا اٹھا کے ایک طرف پھینکا اور اندر کمرے میں جا کر غصے میں جا کے بیٹھ گیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد بیوی اندر گئی اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ دیکھو آپ کا دل دکھا، آپ کو غصہ آیا، آپ نے 5 مرتبہ دروازے پر دستخط دی، 3 مرتبہ بیل بجائی، 2 مرتبہ زور سے دروازہ کھولا، لیکن ہم نے توجہ نہیں دی۔ آپ بڑے ہیں، آپ کا دل دکھا، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ اللہ آپ سے اور سب سے بڑا ہے۔ جب 5 مرتبہ اس کا بھی نائب آواز دیتا ہے، آپ نہیں جاتے تو سوچیں اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ بس یہ بات اس کے دل میں لگ گیا۔ دھیان دیکھیں کہ ہم گھر کے بڑے ہیں، صرف ہماری کوئی بات نہ مانے ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ جو ہم سب کا بڑا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، ایک ایک سانس لینے میں ہم اس کے محتاج ہیں، اس کا حکم نہ ہو ہمیں سانس نہیں آ سکتا، تو ہم اس کا کہنا نہیں مانتے۔ وہ ہمیں بلاتا ہے اپنے گھر کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، اس کی طرف سے اس کا منادی آواز لگاتا ہے، ہمارے جسم کے اوپر چونٹی نہیں رینگتی، ہم جو نہیں رینگتی ہمارے جسم کے اوپر، بالکل ہمیں کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو یہ کتنی سمجھیں کہ بے حسی کی بات ہے۔ اور اس کے بعد بس وہ اٹھا اور سب سے پہلے اس نے وضو کیا اور پھر 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگا اور پکا نمازی بن گیا۔ ایک اندر کا احساس ہے انسان کو، آج یہی احساس تو ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ ہم آج آپ دیکھیں سب کچھ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے احکامات کو روند رہے، اور صرف یہ نہیں کہ خود روند رہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کا مذاق